السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو فائبر آپٹکس۔ ہم اسٹڈی کریں گے فائبر آپٹکس کے بارے میں، فائبر آپٹکس کمیونیکیشن اینڈ ان اٹس ڈفرینٹ پیرامیٹرس، جو کہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے ون بائی ون آج اس لیکچر میں۔ As I have mentioned in the previous slide، تو آج کے جو ہمارے کانٹینٹس ہوں گے وہ ریلیٹڈ ہوں گے فائبر آپٹکس کی انٹروڈکشن، اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے کہ کس پرنسپل پہ فائبر آپٹکس کمیونیکیشن کام کرتا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ پھر نیکسٹ آ جائیں گے اس کے ڈفرینٹ پروپیگیشن موڈس، جن میں 3 ڈفرینٹ موڈس ہم اسٹڈی کریں گے۔ دین اس کے بعد آ جاتا ہے پارٹس آف فائبر آپٹکس، کہ فائبر آپٹکس کمیونیکیشن میں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم ان کو انسٹرومنٹس، یا ڈفرینٹ ان کے پارٹس ہوتے ہیں جس سے جو کمبائن ہو کے ایک فائبر آپٹکس کمیونیکیشن بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فائبر آپٹک سائز، مطلب کہ جو وائرس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں فائبر آپٹکس میں ان کے ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پروپیگیشن موڈس پہ، تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے لیٹر۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں فائبر آپٹک کیبل کنیکٹرز۔ کمیونیکیشن کے دوران جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں فائبر آپٹکس کے، وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ان میں اسپیشل کیبل کنیکٹرز یوز ہوتے ہیں، ان کو ہم فائبر آپٹک کیبل کنیکٹرز کہتے ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل سے۔ دین اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپلیکیشنز آف فائبر آپٹکس پہ، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دین اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فائبر آپٹکس، کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، کیوں یہ باقی جو کمیونیکیشن یا جو موڈز ہیں یا کمیونیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھڈس ہیں، ان سے کیوں یہ بہتر ہے۔ جیسے کہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے کہ وائر کیبل از ناٹ پریفریبل ایز کمپیئر ٹو فائبر آپٹکس کیبل۔ اس کے بعد اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہم کچھ اسٹڈی کریں گے، تو نیکسٹ سلائڈ پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی انٹروڈکشن سے۔ We start with an introduction of fiber optics. Fiber optics is basically a cable that is made of glass or plastic and transmits signal in the form of light. فائبر آپٹکس باقی جتنے بھی کمیونیکیشن لنکس ہیں، جیسے کاپر وائر ہو گیا یا اس کے علاوہ کویکزل کیبل ہو گئے، ان کی طرح کا وائر ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سگنل جو ہے وہ ان دا فارم آف لائٹ ٹریول کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دیٹ از مور ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبلز اور کویکزل کیبلز، کیونکہ سگنل ان دا فارم آف لائٹ ٹریول کرتا ہے تو اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، مطلب اسپیڈ آف لائٹ سے سگنل ٹریول کرے گا تو کمیونیکیشن اس میں جو ہے وہ فاسٹ ہوگی۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز آف فائبر آپٹکس، کہ وائی اٹ از پریفریبل ٹو یوز فائبر آپٹکس کیبل۔ ہمارے پاس اور بھی کیبلز ہیں، جیسے ہم نے پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا کاپر کیبلز اینڈ کویکزل کیبلز، تو ہم ان کو کیوں پریفر کرتے ہیں فائبر آپٹکس کیبلز کو؟ تو اس کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس، تو وہ ہم ون ٹو ون ڈسکس کرتے ہیں۔ دا فرسٹ ون از ہائر بینڈ وڈتھ۔ اس کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دی ادر کیبلز زیادہ ہوگی، تو جو
انفارمیشن کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کاپر وائر، اگر ہم کاپر وائر کو اس کے کمپیریزن میں لے لیں. اور اس میں فردر پھر دو موڈز آ جاتے ہیں فائبر آپٹکس میں. دا فرسٹ ون از ملٹی موڈ فائبرز اینڈ سنگل موڈ فائبرز. جو ملٹی موڈ ہوں گے ان کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ فردر انکریز ہوگی، جو کہ ہم پھر نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں. سیکنڈ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے لیس سگنل ایٹنویشن. چونکہ اس میں سگنل ان دا فارم آف لائٹ ٹریول کرتا ہے، تو اس میں جو ایٹنویشن ہے سگنل کی وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر سگنل ان دا فارم آف وولٹیج ہو یا کرنٹ ہو، اس میں ایٹنویشن زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دس. تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا سگنل ہوگا وہ ریسیور اینڈ پہ ایفیشینٹلی ہم ریسیو کر سکتے ہیں، کوئی اس کی لاسٹ میں بوسٹنگ وغیرہ یا یہ چیزیں ریکوائر نہیں ہوں گی. نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے امیونٹی آف الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس. تو اس میں انٹرفیرنس فینومینا ایگزسٹ نہیں کرے گا کیونکہ لائٹ سگنل ہے. تو انٹرفیرنس کی وجہ سے ہمارا سگنل لاس ہو سکتا ہے، یا جو ہم ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریسیور اینڈ پہ ہمیں ریسیو نہیں ہوتا. تو اس میں انٹرفیرنس فینومینا نہیں ہوگا. اور نیکسٹ جو امپورٹنٹ تھنگ اس میں ہے کہ جو ڈیورنگ ٹرانسمیشن یہ کوئی ریڈیشنز ایمٹ نہیں کرے گا. مطلب اگر ہم ایز اے کرنٹ سگنل، کرنٹ کو لے لیں سگنل، ٹرانسمیشن سگنل یا وولٹیج کو لے لیں، تو اس میں ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں ڈیورنگ ٹرانسمیشن. تو یہ فینومینا اس میں اکر نہیں کرے گا. نو ریڈیشنز، اس میں کوئی ریڈیشنز نہیں ہوں گی ڈیورنگ ٹرانسمیشن. جو نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ریزسٹنس ٹو کوروسیو مٹیریلز. فائبر آپٹکس کیبلز میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی کروژن وغیرہ یہ نہیں ہوگی. تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. پھر آ جاتا ہے لو کاسٹ اینڈ لائٹ ویٹ ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبلز. وہ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں، اور اس میں جو مٹیریلز یوز ہوتے ہیں فائبر آپٹکس میں سیریمک مٹیریلز ایٹسیٹرا، وہ تھوڑے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور کاسٹ بھی ان کا ایز کمپیئر ٹو کاپر کم ہوتا ہے. اور جو ان کی انسٹالیشن ہوتی ہے وہ ایزی ہوتی ہے. دے ریکوائر لیس اسپیس ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبل اور کویکسل کیبل انسٹالیشن. پھر جو ادر امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ ہے نو اسپارکس اور شارٹس. اسپارکنگ اور شارٹ سرکٹنگ ہمارے پاس جب سگنل ایز اے وولٹیج سگنل ٹریول کرتا ہے تو ادھر ہمارے پاس یہ پرابلمز آتے ہیں اسپارکنگ کے یا شارٹ سرکٹنگ کے. تو ادھر سگنل ان دا فارم آف لائٹ ہے، تو جو اسپارکنگ اور شارٹ سرکٹنگ ہے وہ بالکل ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ، اٹ از مور سیکیور. وائی اٹ از مور سیکیور؟ اس کے کئی ریزن ہیں جو ہم ابھی پریویس ڈسکس بھی کر چکے ہیں، جیسے کہ نو اسپارکس اور شارٹس. اسپارکنگ اور شارٹ سرکٹنگ نہیں ہوگی تو آبویس بات ہے کہ یہ مور سیکیور ہوگا. جو پریویس ہم نے ڈسکس کیا کہ نو ریڈیشنز ایمٹ نہیں ہوں گی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مور سیکیور کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے اگر ہمیں ایک انوائرمنٹ ہے، اس میں سگنل ٹرانسمٹ کرنا ہے، لیکن ہم کوئی اسپارکس اور شارٹ سرکٹنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کیس میں فائبر آپٹکس کو پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مور سیکیور ہے. فائر وغیرہ اس کا جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے پرابلم. پھر جو نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے نو گراؤنڈنگ ریکوائرڈ.
کیونکہ سگنل کوئی وولٹیج سگنل یا کرنٹ سگنل تو ہے نہیں جس کی ہم گراؤنڈنگ کریں فور سیفٹی پرپزز. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دس از مور سیف ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبلس. تو ہمیں اس میں کوئی گراؤنڈنگ کی ضرورت ایز سچ نہیں ہوتی. پھر ہے الیکٹریکل آئسولیشن. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہم سگنل اس میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں ریسیور اور ٹرانسمیٹر اینڈ پہ کوئی پوٹینشیل ڈفرینس وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس میں جو سگنل ہے وہ ٹوٹلی الیکٹریکلی آئسولیٹ ہوتا ہے ڈیورنگ ٹرانسمیشن. اور پھر جو نیکسٹ ایڈوانٹیج لاسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مور امیون ٹو ٹیپنگ. اس طرح اور بھی کئی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم نے اس میں ڈسکس نہیں کیے، لیکن فائبر آپٹکس کو انہی ایڈوانٹیجز کی بنا پہ پریفر کیا جاتا ہے. In this slide, we will discuss about the working principle of fiber optics. So, fiber optics works on the principle of total internal refraction. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what is total internal refraction. یہ بیسیکلی ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا ہوا ہے، لیکن میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ total internal refraction takes place at the boundary between two transparent media. When a ray of light in a media of higher refractive index approaches the other media at an angle of incidence greater than the critical angle. جیسے ہم نے یہاں 3 کیسز ڈسکس کیے ہوئے ہیں. فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 فگرز ہیں. تو اگر ہم فرسٹ فگر کو دیکھیں، جو کریٹیکل اینگل ہے ادھر وہ لیس دین انسیڈنٹ اینگل ہے. انسیڈنٹ اینگل وہ اینگل ہے جو ہمارے پاس ادھر جو مور ڈینس میڈیا ہے اس میں بن رہا ہے. مطلب جو انسیڈنٹ رے ہے اس کا جو اینگل ہے اس کو ہم انسیڈنٹ اینگل کہتے ہیں. وہ کریٹیکل اینگل سے گریٹر ہے. کریٹیکل اینگل کیا چیز ہے؟ کریٹیکل اینگل وہ اینگل ہے جس پہ ہمارے پاس یہ فینومینا اکر کرے گا ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن کا. تو فرسٹ کیس میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی، تو جو ہمارا سگنل ہے وہ دوسرے میڈیم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ریفریکشن نہیں ہوتی ٹھیک سے، تو ہمارا جو سگنل ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. سیکنڈ کیس اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو کریٹیکل اینگل ہے وہ ایکول ٹو انسیڈنٹ اینگل ہے. تو اس کیس میں بھی جو ہمارا سگنل ہے وہ ایفیشینٹلی ٹریول نہیں کرے گا تھرو فائبر آپٹکس، کیونکہ سگنل بالکل وہ باؤنڈری آف دا میڈیم، 2 میڈیمز جو ہیں ان کی بالکل پیرلل جا رہا ہے. تھرڈ کیس میں انسیڈنٹ اینگل جو ہے وہ کریٹیکل اینگل سے گریٹر ہے. تو اس کیس میں جو ہمارا سگنل ہے وہ واپس اسی مور ڈینس میڈیم میں ریفلیکٹ ہو کے آ جائے گا. تو یہ جو فینومینا ہے یہ دیٹ از سوٹیبل فار ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ان فائبر آپٹکس. جو ہمارا سگنل ہے وہ باؤنڈری آف دا میڈیم جو ہمارا ہوگا جس میں لائٹ سگنل ٹریول کرے گا اس میں کنفائن رہے گا اور واپس ریفلیکٹ ہوگا. تو ہمارا جو سگنل ہے وہ لاس نہیں ہوگا، ٹرانسمیشن اس کی ایفیشینٹلی ہو جائے گی. اچھا، تو اس سلائڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ فائبر آپٹکس لنک کمپوننٹس. مطلب کہ وہ کمپوننٹس جو فائبر آپٹکس کمیونیکیشن کے دوران استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو ہیں وہ اس سلائڈ پہ لسٹڈ ہیں: آپٹیکل ٹرانسمیٹر، آپٹیکل فائبر کیبل، کنیکٹرز اینڈ آپٹیکل ریسیور.
اگر ہم اس فگر کو دیکھیں تو اٹ از جنرلائزڈ بلاک ڈائیگرام آف فائبر آپٹکس کمیونیکیشن. جیسا کہ ہمارے پاس سمپل کمیونیکیشن میں ٹرانسمیٹرز، ریسیورز اینڈ چینل انکلوڈ ہوتے ہیں، تو سیم اس کیس میں بھی یہی ٹرانسمیٹر، ریسیورز اینڈ چینل ہے، لیکن with certain modifications. سمپل کمیونیکیشن میں جو ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز یوز ہوتے ہیں ان کی سرکٹری اگر ہم کمپیئر کریں فائبر آپٹکس میں جو ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز یوز ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہاں ہمارے پاس اسپیشل قسم کے ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز یوز ہوتے ہیں جن کو ہم آپٹیکل ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز کہتے ہیں. اور اگر ہم چینل کی بات کریں تو یہاں جو چینل ہے وہ پیورلی فائبر آپٹکس کیبل یوز ہوتے ہیں. اور لانگ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائبر آپٹکس کمیونیکیشن لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن ہے، تو اس میں جو چینلز میں ہم اسپیشل کنیکٹرز استعمال کرتے ہیں جن کو ہم فائبر آپٹکس کنیکٹرز کہتے ہیں. تو اگر ہم ان کمپوننٹس کو ون بائی ون ڈسکس کریں تو فرسٹ ون جو ہے آپٹیکل ٹرانسمیٹر. تو ٹرانسمیٹر ایکچولی here converts electrical signal to optical signal, and transmitter here contains a light source such as LED or lasers. یہاں جو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان میں LEDs اینڈ لیزرز یوز ہوتے ہیں، کیونکہ جو چینل میں ہمارے پاس سگنل جائے گا وہ ان دا فارم آف لائٹ ہونا چاہیے. تو LEDs اینڈ لیزرز پہلے اگر کوئی کرنٹ یا وولٹیج سگنل ہو اس کو لائٹ سگنل میں کنورٹ کرے گا، دین ہی وہ تھرو چینل پاس ہو سکتا ہے. تو LEDs ان ٹرانسمیٹر میں ہم ان اپلیکیشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس ملٹی موڈ ٹرانسمیشن ہو، جو کہ ہم لیٹر آن نیکسٹ سلائڈس ہم اس کو ملٹی موڈ ٹرانسمیشن کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سگنل جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں تھرو سیم آپٹیکل فائبر کیبل، جن کی ویو لینتھ ایٹسٹرا سلائڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو لیزر ہم کن ٹرانسمیٹرز میں یوز کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن ہو وہ سنگل موڈ ٹرانسمیشن ہو. In this slide, we will discuss the structure and properties of an optical fiber, how it guides light and how it is cabled for protection. So جو optical fiber cable ہے it consists of three concentric layers. اس فگر میں تو 5 لیئر شو کیے ہوئے ہیں، لیکن جو مین فائبر آپٹکس کیبل کے جو لیئرز ہیں وہ 3 ہی ہیں. ان میں سے کور، کلیڈنگ اینڈ کوٹنگ آ جاتے ہیں. باقی جو 2 شو کیے ہوئے ہیں اسٹرینتھ ممبر اینڈ آؤٹر جیکٹ، یہ بیسیکلی ویری کرتا ہے ڈفرینٹ کیبلز کے لیے. تو جو سب سے انر پارٹ ہے کور، دس از دا سینٹرل سیکشن، اور اٹ از میڈ آف سلیکون اور از ڈوپڈ وتھ سلیکون. یہ پارٹ ہے، یہ لائٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. جو مین ٹرانسمیٹنگ ریجن ہے فائبر آپٹکس کیبل کا وہ کور ہی ہے. اس کے آؤٹر لیئر پہ جو ہے وہ کلیڈنگ ہے. دس از دا فرسٹ لیئر اراؤنڈ دا کور. اٹ از آلسو میڈ آف سلیکون but not the same composition as that of the core. اس کا جو فنکشن ہے یہ اصل میں جو لائٹ سگنل ہے اس کو کنفائن کرتا ہے انسائڈ دا کور تھرو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن.
مطلب جو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتی ہے اس میں وہ کور کلیڈنگ انٹرفیس پہ ہوتی ہے، اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کلیڈنگ مٹیریل ہے اس کا جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ کور کے ریفریکٹیو انڈیکس سے ہمیشہ اسمالر ہونا چاہیے، تبھی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہے وہ پاسبل ہوگی۔ اس کی جو آؤٹر پہ جو لیئر ہے وہ ہے کوٹنگ، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از اے نان آپٹیکل لیئر۔ آپٹیکل لیئرز میں کور اینڈ کلیڈنگ ہی آ جاتی ہے، جو کوٹنگ ہے وہ پھر نان آپٹیکل لیئر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے کوٹنگ it typically consists of more or one or more layers of polymer، اور اس کا جو فنکشن ہے it basically protects the silicon structure جو کہ اس میں کلیڈنگ اور کور میں یوز ہوتے ہیں اگینسٹ فزیکل اور انوائرمنٹل ڈیمیج۔ پھر ایک اور لیئر ہے جو اس میں شو نہیں کی ہوئی لیکن وہ ہوتی ہے ڈفرینٹ آپٹیکل فائبر کیبلز میں، اس کو ہم بفر کہتے ہیں۔ بفر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیچر بھی کہہ سکتے ہیں آپٹیکل فائبر کا، جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے فائبر کو فرام بریکنگ ڈیورنگ انسٹالیشن اینڈ ٹرمینیشن، اور یہ جو ہے لوکیٹڈ ہوتی ہے آؤٹ سائڈ دا کوٹنگ۔ باقی جو دو لیئرز شو کیے ہوئے ہیں اسٹرینتھ ممبر اینڈ آؤٹر جیکٹس، یہ ڈفرینٹ آپٹیکل فائبر کیبلز کے لیے ڈفرینٹ اسٹرکچر اینڈ ڈفرینٹ مٹیریلز کے یوز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپٹیکل فائبر کے بیسک انٹروڈکشن کے بعد جو مصطفیٰ نے اوپر ایکسپلین کر دیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنیکٹیوٹی آف آپٹیکل فائبر۔ کنیکٹیوٹی آف آپٹیکل فائبر کے بیسیکلی دو ٹائپس ہیں۔ پہلا ٹائپ ہے کیبل ٹو کیبل کنیکشن، جس میں آپٹیکل فائبر کے دو کیبل ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی میڈیا ان بٹوین اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ ہم تین میتھڈ سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرک آرک میتھڈ، فیوژن سپلائسر میتھڈ اور ایکسپینڈڈ بیم ٹیکنالوجی۔ ان میتھڈس کو آگے ہم ایکسپلین کریں گے اگلی سلائیڈ میں۔ اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے کیبل ٹو ٹرانسمیٹر یا کیبل ٹو ریسیور کنیکشن، اس میں ہم کنیکٹرز ہی لگاتے ہیں۔ تو ان کو آگے ہم اگلی سلائیڈ میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کیبل ٹو کیبل کنیکشن کے تین میتھڈز مینشن کیے ہیں۔ اس میں فرسٹ میتھڈ الیکٹرک آرک ہے۔ الیکٹرک آرک میں بیسیکلی آپٹیکل فائبر کے دو کیبلز کو آپس میں الیکٹرک آرک کے تھرو ویلڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ ویلڈنگ ہے تو اس میں جو انزرشن لاسز ہے، یعنی کہ لاس آف انفارمیشن ان اے جوائنٹ، وہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ نہ تو اتنا ایفیشینٹ ہے اور نہ ایکسٹینسولی یوز ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے فیوژن سپلائسر میتھڈ۔ فیوژن سپلائسر بیسیکلی ایک مشین ہے جس میں دو آپٹیکل فائبر کے جو وائرز ہیں اس کو ہم دونوں اینڈ سے ان کر دیتے ہیں اس مشین میں، اور یہ جوائنٹ لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو میتھڈ ہے فیوژن سپلائسر کا، یہ ایک تو سمپل ہے، فاسٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں انزرشن لاسز جو ہے وہ منیمم ہوتے ہیں، اور جو الیکٹرک آرک کا میتھڈ ہے اس میں انزرشن لاسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو اگلا میتھڈ ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو جو تھرڈ میتھڈ ہے کیبل ٹو کیبل کنیکشن کا، وہ ہے ایکسپینڈڈ بیم ٹیکنالوجی یا ایکسپینڈڈ بیم کنیکٹرز۔ تو ایکسپینڈڈ بیم کنیکٹرز میں جو دو کنیکٹنگ فائبرز ہے یا جو دو کنیکٹنگ کیبلز ہے وہ فزیکلی کنیکٹ نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ ان کی کنیکشن تھرو لینزز ہوئی پڑی ہوتی ہے، اور ان کے بیچ جو ہے وہ ایئر گیپ ہوتا ہے۔
ان میں سے ایک کو ٹرانسمیٹنگ فائبر جہاں جس میں انفارمیشن پہلے سے آ رہی ہوتی ہے اس میں اس کو ٹرانسمیٹنگ فائبر، اور جو لینس لگا ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ اس کو ہم ٹرانسمیٹنگ لینس کہتے ہیں، اور اس طرح ہی ایک ریسیونگ فائبر ہوتا ہے اور اس کے جو لینس ہے اس کو ریسیونگ لینس کہتے ہیں۔ جو ٹرانسمیٹنگ لینس ہیں اس کے بیسیکلی دو فنکشن ہوتے ہیں، ایک جو ہے ٹو ایکسپینڈ دا لائٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ٹو کولیمیٹ دا لائٹ، یعنی کہ جو لائٹ ہے ایکسپینشن کے بعد اس کو دوبارہ اسٹریٹ رکھنا تاکہ وہ انفارمیشن لاس نہ ہو، اور ریسیونگ جو لینز ہیں اس میں اس طرح ہی پہنچ جائے۔ اور جو ریسیونگ لینز ہے اس کا ایک ہی فنکشن ہے کہ اس کو دوبارہ ری فوکس کیا جائے لائٹ کو ریسیونگ فائبر میں۔ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ لینزز کی وہ بیسیکلی دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہے اس کو ہم بال لینز کہتے ہیں، جس میں جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے لینز کا وہ تھرو آؤٹ اٹس انٹرنل کانسٹنٹ رہتا ہے، اور اس میں جو ہے لائٹ صرف جو ہے اینڈز آف دا لینز پہ کرو ہوتی ہے، کرویچر آتا ہے، اور تھرو آؤٹ اٹس باڈی لائٹ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہیں۔ جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے گریڈڈ انڈیکس راڈ لینزز۔ اس میں جو ہے جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے لینس کا وہ تھرو آؤٹ چینج ہوتا ہے، اور اس کو اس لیے گریڈڈ انڈیکس راڈ لینس کہتے ہیں۔ اچھا، تو ایکسپینڈڈ بیم ٹیکنالوجی کو ہم یا ایکسپینڈڈ بیم جو کنیکٹرز ہیں اس میں جو ہے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ جو سگنل لاس ہے ڈیو ٹو کنٹیمنیشن ایٹ دا آپٹک انٹرفیس وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کہ جو اس کا ڈیزائن ہے وہ کلیننگ اور اس کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم ایزلی کلین کر سکتے ہیں اوپن کر کے، اور اس میں جو سالڈ جو پارٹیکل ہے اس کی کنٹیمنیشن بہت کم ہوتی ہے، اور اس کی کلیننگ ہم دوبارہ سے ایزلی کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایکسپینسو ہے تو اس لیے جو عام ٹیلی کمیونیکیشن جو انڈسٹری ہے اس میں تو یوز نہیں ہوتا آج کل، لیکن جو آرمی کے جو اپلائنسز ہیں، یعنی کہ جو آرمی ڈیفنس کا کمیونیکیشن ہے اس میں آج کل ایکسٹینشلی یہی یوز ہو رہا ہے۔ اس میں کیونکہ اس کی ایڈوانٹیجز باقی جو میتھڈز ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، اور آگے جو ہے ہم دیکھیں گے اگلی سلائڈ پہ۔ تو ہم نے آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹی کے ٹو ٹائپس مینشن کیے تھے، ایک کیبل ٹو کیبل کنیکشن جس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہم نے پریویس سلائیڈز میں دیکھ لیے ہیں، اور جو دوسری ٹائپ ہے کیبل ٹو ٹرانسمیٹر اور کیبل ٹو ریسیور کنیکشن، اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ جو اس کیبل ٹو ٹرانسمیٹر یا ریسیور جو کنیکشن ہے اس کے لیے ہم فزیکل کنیکٹرز یوز کرتے ہیں، اور جو فزیکل کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف پیکیجنگ میں مختلف کیسنگ میں اویلیبل ہے۔ جو مین 3 ٹائپس ہیں وہ ہے سبسکرائبر چینل کنیکٹر، اسٹریٹ ٹرپ کنیکٹر، اور میکینیکل ٹرانسفر رجسٹر جیک۔ جو سبسکرائبر کنیکٹر ہے وہ ایکچولی پش پل ڈیزائن پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ جب ان کے کنیکشن کے لیے یا اس کنیکشن کو ریموو کرنے کے لیے پش پل اس کو جو پروسیجر ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو پاسبلٹی آف اینڈ فیس ڈیمیج ہے وہ کم ہو، اور یہ جو سبسکرائبر کنیکٹر ہے یہ جو پیکیجنگ ڈینسٹی ہے یہ بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے آج کل ٹیلی کام جو اپلیکیشنز ہیں اس میں یوز ہوتا ہے۔ جو دوسری ٹائپس کے کنیکٹر ہے وہ ہے اسٹریٹ ٹپ کنیکٹر۔ اس میں ہے بے نیٹ لاک ہوتا ہے اس میں، اور یہ پشنگ اینڈ ٹوسٹنگ دا کنیکٹر جو ہے ڈیزائن اس پہ کام کرتا ہے، اور یعنی کہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو ریموو کرنے کے لیے پش کرنا پڑتا ہے اور اس کو ٹوسٹ کرنا پڑتا ہے، اور
اس میں جو ہے اسپرنگ لوڈڈ فورس ہوتا ہے بٹوین دا ٹو فائبر کورس. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس میکینیکل ٹرانسفر جیک کا. اور یہ بھی کنیکٹر کا ٹائپس ہے. ایک کنیکٹر کی جو ایک پیکیجنگ ہے، اور اس کے اسپیشل پیکیج کی وجہ سے اس کو میکینیکل ٹرانسفر رجسٹر جیک کا نام دیا گیا ہے. آپٹیکل فائبر کی کنیکٹیویٹی کے ڈسکشن کے بعد اب ہم آتے ہیں پروپیگیشن موڈز پر. موڈ بیسیکلی جو لائٹ کا پاتھ ہوتا ہے، ٹریولنگ پاتھ، اس کو موڈ کہتے ہیں. آپٹیکل فائبر میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے آپٹیکل فائبر اویلیبل ہیں، یعنی کہ سنگل موڈ، ملٹی موڈ گریڈڈ انڈیکس اور ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس. اب جو سنگل موڈ ہے اس میں تو ایک ہی قسم کی لائٹ ہوتی ہے، اور ایک اس قسم کی انفارمیشن ان دا فارم آف ون ویو لینتھ وہ ٹریول کرتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس باہر سے نہیں ہوتی. اور کوئی اور انفارمیشن ان دا فارم آف لائٹ چونکہ اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے کوئی اوور لیپنگ وغیرہ اور کوئی لاسز نہیں ہوتے. اور اس لیے سنگل موڈ کا جو بینڈ وڈتھ ہے وہ ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بینڈ وڈتھ پہ بھی ہم اس کو انفارمیشن پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں لائٹ پروپیگیشن ان ڈفرینٹ موڈس پر. تو اس فنامنا کو ہم اگلی سلائڈ پہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے پریویس سلائڈ میں دیکھا کہ جو ملٹی موڈ میں دو قسم کی اسٹریٹجی اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس، ایک ملٹی موڈ گریڈڈ انڈیکس اور ایک ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس. تو ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس جو ہے وہ یہاں پہ نیچے والے ڈائیگرام فگر میں شو کیا گیا ہے. جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ڈفرینٹ انفارمیشن ہیں ان کی پاتھ لینتھ ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ وہ جو پاتھ ٹریول کرتے ہیں ان کی لینتھ ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے ریسیونگ اینڈ پہ یہ دونوں سیم ٹائم پہ نہیں پہنچتے، اور اس وجہ سے ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے پاس پرابلمز آتی ہے ریکور کرنے میں. اور اس فنامنا کو ہم کہتے ہیں موڈل ڈسپرشن. موڈل ڈسپرشن جو ہے اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. تو جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈ میں بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس میں جو پروپیگیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ انفارمیشنز کی، ان کی جو پاتھ لینتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اسی ڈفرینٹ پاتھ لینتھ کی وجہ سے ایک فنامنا ہوتا ہے موڈل ڈسپرشن. موڈل ڈسپرشن ایکچولی از دا اوور لیپنگ آف انفارمیشن. جو بہت زیادہ کلوز ہو وہ اوور لیپ ہو جاتی ہے انفارمیشن، اور جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم پہ انفارمیشن پہنچتی ہے، اور اس وجہ سے جو زیادہ تر انفارمیشن ہے وہ لاس ہو جاتی ہے. تو اس کو موڈل ڈسپرشن کہتے ہیں. اور یہ موڈل ڈسپرشن جو ہے یہ صرف ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو پاتھ لینتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اس موڈل ڈسپرشن کے فنامنا سے بچنے کے لیے ہم ملٹی موڈ گریڈڈ انڈیکس جو اسٹریٹجی ہے، یا جو ملٹی موڈ گریڈڈ انڈیکس کا جو کور ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس تو جس طرح ہم نے پریویس انڈیکس استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں موڈل ڈسپرشن سے بچنے کے لیے. تو اسے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں فائبر آپٹک سائز کو نیکسٹ سلائڈ میں. تو اس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے فائبر آپٹکس کے سائز کے حوالے سے. فائبر آپٹکس کا جو کیبل ہے جس طرح پریویسلی ڈسکس ہوا ہے اس میں ایک کور ہوتا ہے اور اس کے اوپر کلیڈنگ کی لیئر ہوتی ہے. تو جو سائز ہوتا ہے فائبر آپٹکس کا اس کو ہم جنرلی کور ٹو کلیڈنگ ریشیو میں میئر کرتے ہیں.
اور یہ جو کور ٹو گریڈنگ ریشیو ہے یہ ڈفرینٹ موڈ کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جنرلی جو گریڈنگ کا ڈائیمیٹر ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے 125 مائکرو میٹر میں، اور جو کور کا ڈائیمیٹر ہے وہ ویری کرتا ہے. سنگل موڈ کے لیے تو وہ 7 مائکرو میٹر ہی ہوتا ہے، لیکن ملٹی موڈ کے لیے وہ ویری کرتا ہے. تو جس طرح پریویسلی ڈسکس ہوا کہ جو ملٹی موڈ اسٹیپ انڈیکس ہے اس کے لیے تو 50 یا 62 اس طرح مائکرو میٹر میں اس کی ڈائیمیٹر ہوتا ہے کور کا. لیکن جو گریڈڈ انڈیکس ہے ملٹی موڈ میں اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ 100 مائکرو میٹر تک، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ویو ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا سائز کور کا زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے سائز کے حوالے سے کہ جو سنگل موڈ میں ہے اس میں ویو لینتھ کا جو ویو لینتھ ہے اس کی وہ بھی ایک اسپیسیفک رینج میں ہوتی ہے. سنگل موڈ میں جو ہے وہ 1300 نینو میٹر ٹو 1500 ٹو 1550 نینو میٹر جو ہے وہ ویو لینتھ کی رینج ہوتی ہے، یعنی کہ اس ویو لینتھ میں ہم جو ہے انفارمیشن ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اور جو ملٹی موڈ کے لیے ہے وہ 850 نینو میٹر ٹو 1300 نینو میٹر میں ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو اس ویو لینتھ کے ساتھ. تو یہ سائز کے حوالے سے بات ہو گئی، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اپلیکیشنز، تو وہ نیکسٹ سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے. تو اس سلائڈ میں اب ہم اپلیکیشنز آف آپٹیکل فائبرز کو دیکھیں گے. آپٹیکل فائبر کی کچھ پراپرٹیز جس طرح لوور ویٹ دین کنونشنل کاپر کیبلز، اور ہائر بینڈ وڈتھ ایز کمپیئر ٹو کنونشنل کیبلز، اور امیونٹی ٹو الیکٹرو میگنیٹک اینڈ ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس. تو اس کی وجہ سے یہ آپٹیکل فائبر جو آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے اس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. جو کنونشنل کیبلز ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک اینڈ ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس کا ہوتا ہے، اور یہ آپٹیکل فائبرز اس سے امیون ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ایوینکس انڈسٹری ہے یا جو ملٹری کے جو ڈیفینس کے اپلائنسز ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہے کہ فاسٹنس اور ریلائبلٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ دونوں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپٹیکل فائبرز کے تھرو اچیو ہوتی ہے. اس کے بعد جو باقی ہیوی مشینری جو انڈسٹری ہے جس میں ہیوی مشین یوز ہوتے ہیں، تو ہیوی مشین جو ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ میگنیٹک فیلڈ جو باقی جو کاپر کیبلز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. تو ادھر آپٹیکل فائبرز کو ہم پریفر کرتے ہیں، اور وہاں یوز ہی آپٹیکل فائبر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ میگنیٹک فیلڈ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو عام کاپر کیبل ہے اس میں انٹرفیرنس کر دیتی ہے. اور اس کے بعد جو ہیوی مشینری جس طرح ٹاپ ڈرائیو کنٹرول لنک ہے، اس میں اصل میں جو آئل اینڈ گیس کے سیکٹر کے جو رگ ہوتا ہے، جو وہ کھودتے ہیں ڈرلنگ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہیوی مشینری یوز ہوتی ہے اس میں بھی یہ آپٹیکل فائبر یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کنونشنل کمیونیکیشن انڈسٹری ہے، ڈیٹا سینٹر ہے یا انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہے، اور ٹیلی ویژن سگنل سے ہیں یا جو کیبل ان ٹیلی ویژن سگنل ہے اس میں ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں آپٹیکل فائبرز. تو اس وجہ سے آپٹیکل فائبر جو ہے اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہیں. جس طرح ہی ٹیکنالوجی ایڈوانس کمیونیکیشن سیکٹر میں جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اس میں آپٹیکل فائبر کے یوزر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ اپلیکیشنز تھی کچھ. اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھیں گے کچھ اس کے ڈرا بیکس یا کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ایز کمپیئر ٹو ادر کنونشنل کیبلز.
تو اس کو ہم نیکسٹ سلائڈ میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اس سلائڈ میں اب ہم کچھ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے آپٹیکل فائبر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آلدو آپٹیکل فائبر کے جو ایڈوانٹیجز ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس طرح فریجیلٹی ہے، فریجیلٹی یعنی کہ جو آپٹیکل فائبر ہے وہ بیسیکلی گلاس کا بنا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو گلاس ہوتا ہے وہ ویریس کیمیکل جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں، اس کے پراپرٹیز کو، یعنی کہ یہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے جو ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہے ڈیفیکلٹ ٹو انسٹال، یعنی کہ اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، اور اس کو بہت زیادہ بینڈ نہیں کر سکتے، ٹویسٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ بریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کٹنگ یا ڈیمیجنگ جو سسیپٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو وائرز۔ اس کے بعد آتا ہے ایٹنویشن اینڈ ڈسپرژن۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جو ڈسپرژن ہوتی ہے وہ جس طرح جوائنٹس لگتے ہیں کنیکٹیویٹی میں کے دوران آپٹیکل فائبر میں، تو اس میں کچھ جو جوائنٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں اس میں کچھ ڈسپرژن یا ایٹنویشن ہو سکتی ہے، تو اس کی جو لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ہے اس میں ایٹنویشن اور ڈسپرژن کے معاملات آتے ہیں، اور اس کے لیے اب ہم جو ریپیٹرز ہوتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن کے لیے۔ اور جو اس کے اگلا ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ ہے کاسٹ جو ہوتے ہیں اس کی بہت ہائر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبلز۔ آلدو جو کاسٹ ہے وہ آج کل بہت کم ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اے ڈیکیڈ اگو، بٹ اسٹل جو اس کی کاسٹ ہے وہ الیکٹرک کیبل سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے جو اسی وجہ سے یہ جو ڈیفینس کے اپلائنسز ہے اس میں تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو نارمل کمیونیکیشن ہے اس میں ہائی کاسٹ کی وجہ سے یہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اسپیشل اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جگہ جگہ پہ، جس طرح ریپیٹرز وغیرہ ریکوائر ہوتے ہیں، یا اس کے جو ڈیگریڈیشن وغیرہ چیک کرنے کے لیے کچھ اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ریکوائر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اور آبویسلی اس کے بعد جو مینٹیننس ہے اور وہ بھی ایک پرابلم ہے، جو عام کاپر کیبل ہے اس میں جو مینٹیننس ہے وہ اتنی ہمارے لیے اتنی پرابلمٹک نہیں ہوتی۔ اور جو ایک سب سے بڑا جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے یونی ڈائریکشنل، یعنی کہ ڈیٹا ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کر سکتا ہے، انفارمیشن ایک ہی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے، یعنی کہ ٹرانسمیٹر جہاں پہ انسٹال ہے وہاں پہ آپ ریسیور علیحدہ سے لگانے پڑیں گے، تو وہی جو سیم ٹرانسمیٹر ہے وہ ایز اے ریسیور کام نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے علیحدہ سے انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے، تو یہ یونی ڈائریکشنل بھی اس کی ایک بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی سمری اوور آل، تو وہ اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں۔ تو اس سلائڈ میں ہم کچھ کمپیریزن دیکھتے ہیں بٹوین فائبر آپٹکس اینڈ کاپر کیبل۔ تو یہاں پہ اگر اس چارٹ کو ہم دیکھیں تو یہاں جو کمپیریزن کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں کاسٹ کے علاوہ جو بہتر ہے کاپر کیبل کا، اس کے علاوہ جو سارے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں جس طرح ٹرانسمیشن سپیڈ ہے، ایٹنویشن ہے، ٹرانسمیشن رینج ہے، اور پاور کنزمپشن ہے، بینڈ وڈتھ ہے، اور لائف سپین ہے، نائز امیونٹی ہے، تو اس چارٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سارے پیرامیٹر جو ہے وہ فائبر آپٹکس کے ہی بہتر ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آگے
ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آئے گا تو یہ فائبر آپٹکس جو ہے وہ کاپر کیبل کی جگہ کمیونیکیشن انڈسٹری میں آکوپائی کر سکتا ہے. تو یہ کمپیریزن ہے اور یہاں پہ ہمارا جو پریزنٹیشن ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. تو جو کویشچن ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.